السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دعویٰ گائز ہے، جو دعویٰ سین یوزولی چلتا ہے، اب دھیرے دھیرے یہ اردو میں آ گیا ہے۔ اور ابھی جو ہے یوتھ کلب ہو گیا، آئی آر اے ہو گیا، جو بھی ویسٹرن دائس تھے ہمارے، جیسے مثال کے طور پہ محمد حجاب ہو گیا، خیر اس کو تو اردو آتی نہیں، لیکن عدنان رشید جو بیسکلی پاکستان سے مائگریٹ ہو کے یو کے جو گئے ہے، تو وہاں پر ایک دعویٰ آرگنائزیشن انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے بڑا فلا جو اس دعویٰ کلچر کا مجھے ایسا لگتا ہے، جو کہ علماء میں بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ فلا کیا ہے؟ سب سے بڑا فلا اس دعویٰ کلچر کا یہ ہے، وہ ہے فرقہ واریت۔ اور فرقہ واریت کی وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کے اندر جو ہے فرقہ واریت آ جاتی ہے، تو ایک چیز اس میں سے چلی جاتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس کو جو ہے خود کی غلطیاں جو ہے وہ نہیں دکھتی، اور دوسروں کی غلطی دکھتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں ڈیسپریشن بہت زیادہ آ جاتا ہے اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے نا اچانک سے ڈیبیٹ کرنے کا شوق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ڈیبیٹ جیت جاتا ہے نا، تو اس کا موقف صحیح ہو گیا، اور کوئی بندہ اگر ڈیبیٹ ہار گیا تو اس کا موقف غلط ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ چیز بہت سبجیکٹو چیز ہوتا ہے کہ کون ڈیبیٹ جیت رہا ہے اور کون ڈیبیٹ ہار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کا کیا ایک ہونا چاہیے رویہ، دعویٰ بول لیجئے یا اسلام ایز اے ہول آپ بول لیجئے، کہ اگر ہم لوگ کو اسلام کا میسج آگے پہنچانا ہے، سب سے بڑی غلطی اس دعویٰ کلچر میں یہ ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے استاد ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے دعویٰ کو ایک ٹریننگ بنا دیا، دعویٰ ٹریننگ پروگرام، کہ آپ کو اگر دعویٰ سیکھنا ہے تو آپ آئیے ہم سے سیکھیے۔ اب ٹریننگ کی وجہ سے یہ چیز ہو گیا ہے کہ وہ اب نیچرل نہیں رہا، اب آپ کو جو ہے ڈیبیٹنگ سکلز سکھایا جا رہا ہے، اب آپ کو جو ہے مارکیٹنگ سکلز دکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بولو، فلاں آدمی اگر وہ یہ بولتا ہے تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے۔ بیسکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک مارکیٹنگ ٹیم جو ہے تیار کر رہے ہیں، جو ہم لوگ کا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے اگر مینیپولیشن بھی کرنا پڑے تو ہم لوگ کو جو ہے مینیپولیشن کرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ اسلام کا آپ دیکھو گے تو کوئی بھی بندہ صرف جو ہے قرآن کی دعوت ہی اگر لوگوں تک پہنچا دے، قرآن ہی کا ٹرانسلیشن بھی اگر لوگوں تک پہنچا دے، تو اس نے دعوت کا کام انجام دے دیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک پریشر جو ہے مسلم امت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے، سب لوگوں کو جو ہے اسلام کے اندر داخل کرنے کا کوشش کرنا چاہیے، کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیں جو ہے دعوت کے ذریعے، مطلب کمیونیکیشن کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر ایک طرح سے پریشر دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے تو وہ لوگ تو جہنم جائیں گے۔ اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں جنت جاؤں گا، یہ تو فکس ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ریلیجیس فیملی میں بورن ہو گیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تو اب تو طے ہو گیا کہ میں جنت جاؤں گا۔ تو اب کیا کام کرتا ہے؟ اب دوسروں کو بھی جو ہے ہمارے گروپ میں شامل کرتا ہے، کیونکہ جو دوسرے گروپ اگر شامل ہوگا تو وہ بھی جنت چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مینٹالٹی ہے، یہ مینٹالٹی ایک رانگ مینٹالٹی ہے۔ وہ اس لیے رانگ مینٹالٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیز فرماتا ہے، اگر ہم چاہتے تو خود ہی ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے، اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ سب جو ہے ایک ہی امت ہوتی ہے۔ یہ جو ڈفرینسز جو ہم لوگ کے بیچ میں ہے نا، اس کی وجہ، اس کا وہ خود جو ہے اللہ کی ایک اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو بھی جو ہے اللہ پہ ایمان لائے اور ہمارے رسول پہ ایمان لائے نا، تو وہ جو ہے مسلم ہے۔ لیکن جب قرآن جو ہے اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ اینی پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینی پرسن ہو سبمٹ ٹو گاڈ از اے مسلم۔ اب ایک بندہ جو ہے
اس طرح بھی گاڈ کو سبمٹ کر سکتا ہے کہ رسول اس کے پاس آیا، اس نے رسول کی دعوت قبول کی، اب ناؤ ہی رسول کی دعوت قبول کر دی، تو رسول کو قبول کرنا مطلب اللہ کو قبول کرنا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا تھا۔ اور اس طرح سے بھی لوگ دعوت اپنی قبول کر سکتے ہیں کہ جو اللہ نے بولا ہے، اللہ نے احکام دیا ہے، اس کے پاس کوئی رسول اگر نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول کا انکار تب ہوگا جب رسول کسی قوم کے پاس آئے گی۔ جب کسی قوم کے پاس اگر رسول نہیں آتی، جیسے آج کا دور ہے، ہم لوگوں نے وراثت میں اسلام پایا، تو ہم لوگ کے اوپر تو رسول کا ایمان لازمی ہے، لیکن کوئی بندہ کوئی نان مسلم فیملی میں اگر پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہے، تو کیا اس کو بھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے جنت جانے کے لیے؟ تو دیکھو، جس کے پاس رسول آیا، اس نے رسول کا انکار کر دیا، جہنم۔ جس کے پاس رسول آیا ہی نہیں، تو وہ کیسے، جب انکار کرنے کا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں آیا، جب انکار کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، تو پھر جو ہے کس طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ وہ جہنم جائے گا؟ آپ یہ بول سکتے ہو۔ اب اس کا داعی لوگ کا جو ہے وہ یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو، اتنے سارے آج کل ویب سائٹس ہے، اسلامک ویب سائٹ ہے، ہم لوگ خود جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ابھی اسلام کی نالج پانا جو ہے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیونکہ کوئی نان مسلم اسلام کی نالج ہونے کے باوجود بھی اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ہے، تو وہ میسنجر کو ہی جو ہے جھٹلا رہا ہے۔ ان کا یہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آرگیومنٹ ایک فلاڈ آرگیومنٹ اس لیے ہے کہ کوئی بھی رسول کسی بھی قوم کے پاس جاتی ہے، اور اگر وہ قوم جو ہے رسول کا انکار کر دیتا ہے، تو اس قوم کو جو ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یا تو اگر ایمان والا کوئی قوم ہے جیسے یہود اور نصارہ، یا گاڈ چوزن پیپل کوئی ہے، یہود اور نصارہ تو گاڈ چوزن پیپل ہے نا، یہ بات تو طے ہے۔ تو اگر گاڈ چوزن پیپل ہے اور اصلاً توحید کے ماننے والا ہے، تو ان کو سزا دی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دیا گیا تھا، سورہ توبہ کی آیت پر، اور جو مشرکین ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی رسول کا انکار کر رہا ہے، تو اس کو تو پھر وہی اس قوم کو تباہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی قوم آئی ہے، اس نے جب بھی رسول کا انکار کیا گیا ہے، تو اس قوم کو اللہ نے خود تباہ کر دیا۔ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، مشرکین مکہ، سورہ توبہ میں یہ بولا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرکون کو جہاں پاؤ وہاں پر قتل کرو، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب کو جو ہے کے اوپر جزیہ نافذ کر دیا۔ اس سے پہلے ابراہیم کی قوم پہ، عاد، سمود کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ایون موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھے، جو انکاری تھے موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون کو ان کی غرق کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے، کیونکہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے تھے، تو ان کو بھی پنشمنٹ ملا ہے، ان کو یہ نہیں لیکن کیا گیا ہے، غرق نہیں، ہلاک نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا پنشمنٹ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے ان کے اوپر فوقیت رکھیں گے قیامت تک۔ اب دو گروہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک مسلمان اور دوسرے کرسچنس۔ تو آج بھی آپ دیکھیے گا اسرائیل جو ہے یو ایس کے انڈر پہ ہے، اور اس سے پہلے جب کرسچنس جو ہے مسلمان پہ ظلم کرتے تھے، تو وہ لوگ مسلمان کے انڈر جو ہی پرورش ایک طرح سے پائے ہیں، ورنہ ہر جگہ سے ان لوگ کا آپ سمجھ لیجئے ہولو کاسٹ ہوا ہے، یا پھر آپ ڈائسپورا، آئی تھنک دس از دا ورڈ، ڈائسپورا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول کا انکار کرنے کا یہ مطلب نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ڈیٹ میں جب قرآن یہ بولتا ہے کہ بہت جنرل آیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیورز کو، جو مسلمان ہیں، نصارہ، جوز، یہودی، اور ایون صابئین کو، اس زمانے کے جو ہے جو بھی ریلیجن تھے پریولنٹ عربیہ میں، ان کو کھڑا کر کے یہ بولتے ہیں کہ اگر یہ چاروں کو، بلیورز کو بھی اس کے ساتھ ہی شامل کیا، کہ اگر یہ چار جو گروہ ہے،
اگر یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تو تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس پر جو ہے ہمارے بھائی جو آج کل جو ٹریڈیشنل علماء ہے اور ہمارے دائی بھائی ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ اس زمانے کے یہود و نصارہ کا ہے، اس زمانے کے یہود و نصارہ کے نہیں، اس زمانے کے یہود و نصارہ کو ہمارے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس پر میں یہ پوچھوں گا کہ ادھر بلیورز کا بھی ذکر ہے، تو بلیورز اس زمانے کے ہیں کہ اس زمانے کے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس زمانے کی یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آج کی یہود و نصارہ کے اوپر بھی اپلائی ہوگا نا۔ یہ کیسا ہے کہ اس زمانے، تو پھر آج کا یہ ریلیونٹ کیا ہوا؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ آج ریلیونٹ کیسے ہے؟ یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ کوئی بھی بندہ آج کے دن ایک بار رسول آ گیا اس کے پاس، جیسے نبی کے ٹائم کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کوئی بھی یہودی نبی کا انکار کر رہا ہے تو وہ جہنم پہ تو جا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ ہلاکیت ہے، کوئی نہ کوئی پنشمنٹ اس کو ملے گا۔ لیکن آج کا یہودی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی نہیں پہنچی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہنچے ہیں، وہ اگر ان تین چیزوں پہ ایمان رکھ لیتا ہے تو وہ ایکچولی رسول کے اوپر بھی ایمان رکھا ہے، کیونکہ رسول کی دعوت بھی یہی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیے گا رسول کی دعوت کو تو یہ تین ہی چیز ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، نیک عمل۔ براڈلی اگر آپ دیکھیے گا تو یہ تین ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو آج کے دن بھی جو ہے کوئی بھی جو ریلیجیس پرسنالٹی ہے وہ اگر گاڈ کے اوپر بلیو کرے گی، نیک کام کرے گی اور یہ بلیو کرے گی کہ اللہ جو ہے آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار اللہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے غیر مسلم ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، وہ انشاءاللہ جنت جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آج کے ڈیٹ کوئی جانتے بوجھتے اگر رسول کا انکار کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ تو بھائی جنتی ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ جہنمی ہے، جسٹ بیکاز دے آر بورن ان اے ڈفرینٹ فیملی اینڈ جسٹ بیکاز آئی ہیو گیون دعویٰ ٹو دیم۔ دیکھیے پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ یہ بول لیں کہ ہم لوگوں نے دعوت دے دیا ہے تو ہماری دعوت ویسی ہے جیسے رسول کی دعوت ہے۔ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم نبوت کرتے ہی نہیں، رسول کا جو ہے سلسلہ ابھی جاری رہتا اور یہ دعویٰ گائز کو ہی اللہ رسول بنا دیتے۔ لیکن کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو اس کے بعد آج کے ڈیٹ میں جو ہے کوئی بھی یہ بندہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں حق پر ہوں، فلاں بندہ باطل پہ۔ کیوں نہیں ڈکلیئر کر سکتا؟ کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے گا۔ اب اس پر نہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا کوئی چوری کرے گا تو اس کو چور نہیں بلائیں گے، کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کو ڈاکہ نہیں کریں گے؟ بالکل اس کو چور بلائیں گے، کوئی ریپ کرے گا اس کو ریپسٹ بلائیں گے، کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کو رابر ہی بلائیں گے۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میلارڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ جتنے بھی مثال آپ نے پیش کیا ہے سب حقوق العباد، دا رائٹس آف دا پیپل کا پیش کیا ہے، رائٹس آف دا اللہ کا پیش آپ نے نہیں کیا ہے۔ یہ جتنے بھی اگزامپلس آپ نے دیا ہے وہ رائٹس آف دا پیپل ہے، رائٹس آف حقوق اللہ کا اگزامپل نہیں دیا ہے، حقوق العباد کا اگزامپل آپ نے دیا ہے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ حقوق العباد کے مسئلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجازت ہی نہیں، ہمیں کمانڈ کرتا ہے کہ آپ کارروائی کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کوئی بندہ فساد فی الارض کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈ کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں کہ اس کو پنشمنٹ دیا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر مرڈر کر رہا ہے تو مرڈر کے بدلے مرڈر اس کا قصاص لیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وائلیشن آف رائٹس کے بارے میں بات ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قصاص کا، ہمیں حد کا اور فساد فی الارض کے سزا کا جو ہے اختیار دیتا ہے۔ قرآن میں بہت ایکسپلیسٹ یہ بات ہے۔ لیکن کوئی بندہ شرک کرتا ہے، آج میرے سامنے کوئی بندہ شرک کر رہا ہے، کیا میں اس کو پنشمنٹ دے سکتا ہوں؟ آج کوئی بندہ جو ہے کفر کر رہا ہے، کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ کیا اس کے میں ہاتھ کاٹ سکتا ہوں؟ آپ بولیے گا نہیں، کیونکہ یہ اختیار اللہ کا ہے۔
تو جب اختیار اللہ کا ہے تو اللہ وہی کرتا ہے کہ وہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے، اور رسول کو بھیج کے وہ بھی کفر اور شرک کرنے والے کو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ ہلاک کر دیتا ہے، یا پھر دوسرا کوئی پنشمنٹ دے دیتا ہے، لیکن پنش ضرور کرتا ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ رسول کے ذریعے۔ ہم لوگ اپنی دعوت کو رسول کی دعوت یہ کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اب کیا ہوتا ہے نا، اب کیونکہ ہم لوگ کا کام ہے دعوت دینا، اس کا مطلب ہم صحیح ہے تم غلط ہو، تو اب ہم تمہاری غلطیاں نکالیں گے، اور ہمارا تھوڑا سا بھی توجہ جو ہے اپنے غلطیوں پہ نہیں ہوگا، کوئی گروتھ ہم لوگ نہیں کریں گے، جو ہم لوگ 20 سال پہلے بول رہے تھے ابھی بھی وہی بولیں گے، مطلب نہ 20 سال پہلے ہم لوگ غلط تھے، نہ ہم اب غلط ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جو اپنی تزکیہ کیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر کے دوسرے کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ دس از دا بگیسٹ فلا which the ulama and the dawa people have. This is the biggest flaw.